أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيعة آل محمد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى أهل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. یا مولا یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم الى یوم القیامہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد وایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات عزیزان گرامی، ارشاد رب العزت ہے کہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں اور تجھ سے مدد چاہ رہے ہیں، اور مدد یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، ان لوگوں کے راستے پہ ثابت قدم رکھنا جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں، ان لوگوں کے راستے پہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے یا جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں. قرآن کریم نے سب کا تذکرہ کیا ہے. جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں نازل ہوئی ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے، اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غضب نازل کیا ہے ان کا بھی تذکرہ ہے. جن پر نعمتیں تمام ہوئی ہیں ان کے راستے پر چلنا ہے، اور جن پر غضب پروردگار نازل ہوا ہے ان کے راستے سے بچنا ہے. یہی روزانہ دعا کی جاتی ہے اور عبادت کر کے دعا کی جاتی ہے. عبادت جو بھی ہم کر لیں کبھی یہ تصور نہ کریں کہ ہم نے حق عبادت ادا کر دیا، بلکہ جتنا کرتے جائیں اللہ کی بارگاہ میں شکر کرتے جائیں کہ پروردگار توفیق دی کہ ہم نے اتنی عبادت ادا کی ہے، اور تو ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم عبادتوں میں آگے رہیں، عبادتوں میں دل لگے، عبادتوں کی توفیق مل جائے. جتنی بھی ہم عبادت کر لیں کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم نے حق عبادت ادا کر لیا. جب یہ تصور رہے گا کہ ہم نے حق عبادت ادا نہیں کیا ہے تو اس کے اندر عبادت کا ذوق اور شوق برقرار رہے گا. لیکن اگر کہیں خدا نخواستہ یہ خیال آ گیا کہ ہم پہ جو واجبات ہیں وہ تو ہم نے ادا کر دیے ہیں، جو عبادت کا حق ہے وہ تو ہم نے ادا کر دیا ہے، تو انسان جو ہے پھر کوتاہیاں شروع ہو جاتی ہیں، انسان کا پھر زوال شروع ہو جاتا ہے، انسان پستی کی جانب جانے لگتا ہے.
اور کبھی بھی ہم حق کی عبادت ادا نہیں کر سکتے۔ جتنا بھی کرتے جائیں شکر کرتے جائیں کہ پروردگار تو نے توفیق دی، تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، تجھ سے مناجات کی توفیق ملی ہے، تیری بارگاہ میں دعا رکھنے کی توفیق ملی ہے، تیری بارگاہ میں اراد و نیاز کرنے کی توفیق ملی ہے، تیری بارگاہ میں کلام کرنے کی توفیق ملی ہے۔ ان تمام چیزوں پہ ہمیں شکر کا بجا لانا چاہیے، اور اسی عبادت کے ذریعے سے ہی یہ آیہ کریمہ یہ بتلا رہی ہے کہ عبادت کے ذریعے سے مدد مانگنا ہے۔ عبادت کرو پھر اس سے مانگو۔ دعا کا بھی طریقہ یہی بتلایا گیا ہے کہ دعا سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے۔ سورہ مبارکہ حمد کا ایک نام سورہ دعا بھی ہے۔ اس سورہ کے جہاں بہت سے نام ہیں ان میں ایک نام سورہ دعا ہے، اور سورہ حمد یہ بتلاتی ہے کہ کس طریقے سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، اور اللہ رحمان الرحیم ہے، اس کا ورد ہمیں زیادہ کرنا ہے۔ اللہ تو جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن ہمیں جو ہے زیادہ جس کا استعمال کرنا ہے، جس لفظ کا زیادہ ذکر کرنا ہے، وہ رحمان الرحیم کا کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ مہربان ہے، رحمان ہے تمہارے اوپر۔ جو کام اسی لیے مستحبات میں سے ہے، اور حدیث رسول بھی ہے کہ جو بھی کام کر رہے ہیں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ کام شروع ہوا ہے تو یہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا، اور اگر خدا نخواستہ کام شروع کر دیا اور بسم اللہ اس میں نہیں ہے تو یہ کام کبھی پائے کمال تک نہیں پہنچے گا۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بتلا رہا ہے کہ ہمیں جو زیادہ ورد کرنا ہے، جو زیادہ ذکر کرنا ہے، جو زیادہ کلمات اپنی زبان پہ جاری کرنا ہے، وہ اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ جو ہے رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اور اس کے بعد دعا کا سلیقہ بتلایا گیا، کس طریقے سے مانگنا ہے۔ عبادت کر کے مانگنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جب مانگو تو کس طریقے سے مانگو۔ سب سے پہلے اس کے رحمان و رحیم کا ذکر کرو، پھر الحمدللہ رب العالمین، اس کے رب العالمین کا ذکر کرو کہ کائنات میں جتنے ہیں سب کا پالنہار وہی ہے، وہی سب کی پرورش کر رہا ہے، وہی سب کو نواز رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر رحمان الرحیم کا ذکر ہے، اس کے بعد مالک یوم الدین۔ یہ جو رحمان الرحیم ہے جو پال رہا ہے، یہی پھر قیامت کے دن کا مالک ہے، یہی ہم سے حساب و کتاب بھی لے گا۔ اسی کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے، اس کے مالک یوم الدین ہونے کا اقرار۔ اور اس کے بعد ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ مستحبات میں یہ ہے کہ جب دعا مانگیں تو اول و آخر یہ مختصر سی چیزیں ہیں، ورنہ بہت سی اعمال ہیں دعا کرنے کے لیے۔ نماز پڑھ کے دعا مانگو، تلاوت قرآن کر کے دعا مانگو، دعائیں پڑھ کے دعا مانگو، یہ سب چیزیں کیوں؟ تاکہ انسان کو احساس ہو کہ ہم کس کی بارگاہ میں ہیں۔ قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھنے کے بعد دعا مانگیں، یقیناً دعا قبول ہوتی ہے۔ نماز پڑھیں، نماز کے بعد دعا مانگیں، یقیناً قبول ہوتی ہے۔ خدا کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد مانگیں، یقیناً قبول ہوتی ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، و ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد چاہ رہے ہیں۔ کیا مدد چاہیے؟ سب سے بڑی مدد یہی ہے، ہماری جتنی بھی دعائیں ہیں ان تمام دعاؤں میں سب سے اہم دعا یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت کے راستے پہ ثابت قدم رکھنا۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ ہمیں ثابت قدم رکھنا، یہ ہماری سب سے اہم دعا ہے۔
اگر انسان در اہل بیت پہ ثابت قدم رہ گیا تو ہر میدان میں ثابت رہے گا. جو اہل بیت کی راہ پہ ثابت رہ گیا وہی نماز میں بھی ثابت رہے گا، وہی روزے میں بھی ثابت رہے گا، وہی حج میں بھی ثابت رہے گا، وہی عزاداری میں بھی ثابت رہے گا. سب سے اہم دعا یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھنا. یہ راستہ معمولی راستہ نہیں ہے جس پہ ہر ایک آ جائے. اس راستے پہ آنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں آنا پڑتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرنی پڑتی ہے، اس کے رحمان و رحیم ہونے کا اقرار کیا جاتا ہے، اس کے مالک یوم الدین ہونے کا اقرار کیا جاتا ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، پھر اس سے مانگا جاتا ہے کہ ہمیں اہل بیت کے راستے پہ ثابت قدم رکھنا. اہل بیت کا راستہ معمولی راستہ نہیں ہے. یہ در تو سب کے لیے کھلا ہے، لیکن آنے کے بعد ثابت قدمی چاہیے. ثابت قدم جو لوگ رہے وہی، اور جتنی بھی عبادت کریں یہ سوچ کے کریں کہ حق ادا نہیں ہوا ہے. واقعہ ملتا ہے کہ ایک عابد تھا جس سے اپنی عبادت پہ بہت ناز ہوا. اس نے سوچا ہم نے حق کی عبادت ادا کر لیا. یہ جو آج مشکلات ہیں یہ بھی ہمارے امتحان ہیں، یہ جو آج پریشانیاں ہیں یہ بھی ہمارے امتحان ہیں. اللہ ہر دور میں بندگان خدا کا طرح طرح سے امتحان لیتا ہے. ایک عابد و زاہد تھا، بہت اس نے عبادت کی، بہت عبادت کی. اس کو یہ خیال ہونے لگا ہم نے حق کی عبادت ادا کر لیا، اور جیسے اسے یہ احساس ہوا کہ ہم نے حق کی عبادت ادا کر لیا، اللہ نے اس کا امتحان لیا. صحرا سے گزرا، نہ کہیں پانی نہ کہیں سایہ. سفر کے لیے جو پانی لے کے چلا ختم ہو چکا ہے، اب اسے پیاس کا احساس ہو رہا ہے. آج کا زمانہ تو ہے نہیں کہ دکان پہ جا کے جو ہے بوتل لے لیا، کولڈ ڈرنک لے لیا، پیاس بجھا لی. وہ زمانہ اللہ امتحان لیتا ہے، امتحان کی تھوڑی شکل بدل دیتا ہے. ان کے زمانے میں صحرا کا امتحان تھا کہ صحرا میں وہ گزر رہے ہیں، وہاں کچھ نہیں ہے، نہ سایہ ہے نہ پانی ہے، جان نکلنے والی ہے، پیاس سے بے چین ہے، تڑپ ہے، فریاد ہے کہ بس پانی مل جائے. اور ہمارا امتحان طرح طرح کا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت آ جائے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشحالی آ جائے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں عزت و احترام آ جائے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جہاں رہیں وہاں ہمارا نام ہو جائے، جہاں رہ رہے ہیں وہاں ہمارا احترام ہونا چاہیے. یہ سب ہماری سوچ ہے. یہ صحرا سے گزر رہا ہے، پانی ختم ہو چکا ہے، پیاس بے چین کیے ہوئے ہے، امتحان کی منزل میں ہے. شیطان جو ہے آیا پانی لے کر. پانی دیکھنے کے بعد اسے حوصلہ ملا کہ اب تو جان بچ جائے گی. کہا بھائی پانی چاہیے؟ کہا یہ فری والا تو ہے نہیں. کہا کیا چاہیے؟ کہا زندگی کی آخری عبادت دے دو، آدھا گلاس پانی لے لو. زندگی کی آخری عبادت، آدھی عبادت دے دو، آدھا گلاس پانی لے لو. یہ آج جو ہے آن لائن کا سسٹم ہم سمجھ رہے ہیں، ہر زمانے میں رہا. عبادت لکھ کے نہیں دی گئی کہ ہماری زندگی کی آدھی عبادت دے دے رہے ہیں. یہ وہی زبان سے ادا کیا گیا جملہ ہم نے دے دیا. یہ گیا ہمارے اکاؤنٹ سے، آدھی زندگی کی عبادت گئی. ایک گلاس پانی ہم نے خریدا ہے آدھی زندگی کی عبادت کے عوض. کیوں؟ آدھا گلاس پانی، تڑپ ہے پانی کی، پیاس ہے، بے چینی ہے، موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں.
ہم یہ سوچ رہے ہیں بچ جائیں گے تو سب کچھ کر لیں گے، بچ جائیں گے تو سب کچھ کر لیں گے۔ ہمیں کیا معلوم ہماری زندگی کتنی ہے؟ ہماری جو کوتاہیاں ہیں وہ یہی ہیں کہ بچیں گے تو کریں گے، وقت ملے گا تو کریں گے، موقع ملے گا تو کریں گے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ابھی بہت موقع دے رہا ہے، یہ نہیں معلوم کہ وہ کب اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ جس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے نہ آنے کا وقت معین ہے اور نہ ہمارے جانے کا وقت معین ہے، جو موقع ملا ہے اسی کو غنیمت سمجھ لو، کل پہ نہ سوچو۔ اس نے سوچا کہ آدھا گلاس پانی پی لے جان بچے گی، پھر عبادت کر لی جائے گی، آدھی زندگی کی عبادت جو ہے دے دیا، کہا تمہارے نام اعمال میں ہم نے تمہیں دے دیا، پانی پیا پھر چلے اور پھر پیاس آ گئی۔ کیا سوچا تھا؟ زندگی رہے گی تو پھر عبادت کر لیں گے، اللہ نے رکھا تو پھر ہم یہ کام کر لیں گے۔ یعنی جو کچھ ہم نے انجام دیا ہے اسے ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، اس کی اہمیت ہی نہیں ہے ہماری نگاہوں میں۔ ایک گلاس پانی، آدھا گلاس پانی، آدھی زندگی کی عبادت۔ آگے چلا پھر پیاس نے بے چین کیا اور پھر وہی نمودار ہوا، پانی ہے کا فری والا نہیں ہے، کا جو بچی ہوئی عبادت ہے وہ بھی دے دو، کا پانی پلا دو وہ بھی لے لو۔ پانی جب پی لیا اور وہ بچی کھچی عبادت بھی دے دیا، آواز قدرت آئی، عابد اپنی عبادت کا تم نے سودا دیکھا؟ پوری زندگی کی عبادت ایک گلاس پانی کے عوض بیچی ہے۔ اب ذرا حساب لگا لو، خدا جلدی جتلاتا نہیں ہے، خدا جلدی احسان نہیں گنواتا ہے، لیکن جب انسان احسان فراموش ہو جائے تو خدا احسان جتلاتا ہے۔ تم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے حق عبادت ادا کر لیا، ارے جب تم نے ہی ایک گلاس پانی کے بدلے پوری زندگی کی عبادت بیچی ہے تو اب تم ہی حساب لگاؤ کتنا پانی پیا ہے تم نے ہمارا، کتنا پانی تم نے پیا ہے، تمہیں کتنی عبادت کرنی چاہیے، تمہیں کتنا کار خیر کرنا چاہیے، تمہیں کتنا عمل خیر کرنا چاہیے۔ یہ تم نے حساب لگایا کہ ایک گلاس پانی کے وقت پوری زندگی کی عبادت۔ کبھی کبھی ہم جو کرتے ہیں نا وہی خدا ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، خود جانتا تھا کہ خدا ہے یا نہیں ہے، لیکن عوام میں دکھلانے کے لیے خدائی دعویٰ ہے، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ سب مان رہے ہیں، جناب موسیٰ سمجھا رہے ہیں یہ خدا نہیں ہے، لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ موسیٰ کا ساتھ دینے والے مختصر بندگان خدا ہیں، موسیٰ پر ایمان لانے والے تھوڑے ہیں، زیادہ تر فرعون، یہی خدا، انہی کی خدائی، انہی کا کہنا، انہی کا راستہ، انہی کی پیروی، انہی کی اتباع، یہی جو کہیں بس یہی، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا۔ اور جس نے انکار کیا کہ نہیں یہ خدا نہیں ہے، اس نے جو ہے ستایا ہے، سولی پہ لٹکایا ہے، ایک ہاتھ تو ایک پیر کاٹا ہے، اذیتیں دی ہیں، تکلیف دی ہیں۔ جس نے فرعون کی خدائی کا انکار کیا، جس نے موسیٰ اور ہارون کے خدا کا اقرار کیا، اسے ستایا گیا ہے۔ بعض دفعہ جو سزا انسان خود معین کرتا اللہ وہی سزا دیتا ہے۔ عابد نے حساب لگایا، حق کی عبادت ادا ہو گیا، کہا ایک گلاس پانی کے عوض تو نے اپنی پوری عبادت بیچی ہے، اب ذرا حساب لگا کتنا کیا ہے۔ فرعون خدائی کا دعویٰ، قحط پڑ گیا، قوم پریشان ہے، فرعون کے پاس آئی،
پانی چاہیے، پانی برساؤ، قحط سے مر رہے ہیں، تم خدا ہو۔ فرعون پہاڑ کی سب سے بڑی بلندی پہ گیا اور پوری قوم سے کہا تم لوگ یہیں رہو، ہم جا رہے ہیں، ابھی پانی برساتے ہیں۔ پہاڑ کی بلندی پہ تنہائی میں گیا اور سجدے میں سر رکھا اور پروردگار کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے پروردگار تو ہمارا خالق و رازق و مالک ہے۔ قوم پریشان ہو چکی ہے، پیاس سے مر رہے ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، پروردگار تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، خالق ہے، ان پہ رحم و کرم فرما، ان پہ بارش کا نزول فرما۔ آواز قدرت آئی، فرعون آج تو میری بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے گڑ گڑا رہا ہے کہ پانی برسا دوں، اور تیرے کہنے پہ اگر میں نے بارش کر دی اور پھر میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جس کے لیے تو میری بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے، اگر یہی قوم تیرا کہنا نہ مانے تو کیا سزا دے گا؟ تو فرعون نے کہا جس کے لیے میں پانی کی طلب میں آیا ہوں، تڑپ کر مانگ رہا ہوں، جس کے لیے سجدہ کیا ہے اور تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ پانی برسا دے، قوم پریشان ہے، بندگان خدا قحط میں ہیں، جن کے لیے میں آیا ہوں تیری بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے تو ان کو اسی پانی میں ڈبو کے ماروں گا۔ اس نے اپنے لیے عذاب معین کر لیا کہ اگر تمہارے کہنے پہ پانی آ جائے، تم اپنی قوم کے لیے تڑپ کے آئے ہو اور وہ تمہارا کہنا نہ مانے تو سزا کیا دو گے؟ کہا اسے پانی میں ڈبو کے ماریں گے۔ اللہ نے فرعون کے کہنے پہ بارش نازل کی اور لوگ سیرابی کے دور سے گزرے، اور اس کے بعد پھر فرعون جو ہے اپنی اکڑ دکھلا رہا ہے۔ جب موسیٰ اپنے چاہنے والے کو لے کر دریائے نیل سے نکل رہے تھے اور یہی فرعون اپنے لشکر کو لے کر جو ہے موسیٰ اور موسیٰ کے چاہنے والوں کو پکڑنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے شہر سے نکلنے نہ پائیں، انہیں سزا دی جائے، جب یہ لوگ دریائے نیل میں پہنچے تو خدا نے فرعون سے کہا دیکھو تم ہی نے یہ کہا تھا کہ جو تمہارا کہنا نہ مانے تو اسے تم دریا میں ڈبو گے، آج میں ڈبو رہا ہوں کہ تم میرا کہنا نہیں مان رہے ہو۔ اور یہ کہہ کہ خدا نے جو ہے راستے میں، دریا میں جو راستے بنے تھے وہ ہموار کر دیا، پانی ملا دیا، اور فرعون یوں دریائے نیل میں ڈوب گیا۔ تو عزیزان گرامی، کبھی بھی ہم جتنی بھی عبادت کر لیں اس میں کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم نے زیادہ کر لیا، ہم نے حق ادا کر دیا، ہم نے تو بہت کچھ کر دیا، نہیں، اس میں انکساری رہے۔ جتنا پروردگار کی بارگاہ میں جھکتے رہو گے، خاکساری کرتے رہو گے، انکساری کرتے رہو گے، سر کو جھکاتے رہو گے، اللہ اتنا ہی تمہیں بلند کرتا رہے گا، اتنا ہی اللہ تمہیں نوازتا رہے گا۔ تو عزیزان گرامی، عبادت کے ساتھ ساتھ دعا، عبادت کرو اس سے مانگو، وہ دے گا، یقیناً دے گا۔ دعا ہماری بعض دفعہ فوراً قبول ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ دعا ہماری فوراً نہیں قبول ہوتی، مصلحت خدا، جو ہم دعا مانگ رہے ہیں یہ ہمارے حق میں ہے، اگر قبول ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے، نہیں قبول ہوئی تو اس سے زیادہ اچھی ہے۔ کیوں اس سے زیادہ اچھی ہے؟ جب ہمیں آخرت میں ہمارے اعمال دکھلائے جائیں گے تو ہم اپنے اعمال دیکھ کر حیران ہوں گے، ہم نے تو یہ نیکی کی ہی نہیں، ہم نے تو یہ کار خیر کیا ہی نہیں، ہم نے تو یہ ثواب کا کام کیا ہی نہیں، ہمارے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں، اتنے اس کے درجات، اتنے اس کے رتبے، یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں۔ آواز آئے گی تم نے جو دعا مانگی تھی
اور اللہ نے تمہاری دعا کو جو قبول نہیں کیا تھا، یہ قبول نہ ہونے والی دعا ہے جو اتنی نیکیاں بن گئی ہیں۔ جب انسان آخرت میں اپنی نہ قبول ہونے والی دعاؤں کی نیکیاں دیکھے گا تو وہاں کہے گا اے کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا نہ قبول ہوتی تاکہ اور رتبے بلند ہو جاتے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں مانگتے رہیں، مایوس نہ ہو کہ ہم مانگ رہے ہیں وہ قبول ہی نہیں کر رہا۔ نہیں، وہ ابھی نہیں قبول کر رہا ہے، لیکن یہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے اتنا زیادہ وہ عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ عزیزان گرامی، خدا سے مانگو اور اس در پہ ثابت رہو، ثابت قدمی چاہیے۔ جتنا ثابت رہو گے اتنا ہی تم اس در سے وابستہ رہو گے۔ یہ در ثابت قدموں کا ہے، یہ در ان لوگوں کے لیے ہے جو ثابت رہنا چاہتے ہیں۔ غدیر میں اگر مولا ملا ہے تو ثابت قدمی یہ دکھلانی ہے کہ سقیفہ میں بہکنا نہیں ہے، ثابت قدمی۔ اور اگر سقیفہ میں نہیں بہکے تو پھر یہ نہیں ہے کہ بس ہم باقی ہیں، نہیں، جب تک زندگی ہے تب تک ثابت قدمی ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ سقیفہ میں تو نہیں بہکے، لیکن جب علی کو حکومت ملی ہے تو یہ بہکے۔ کہ کیوں؟ کہ ہمیں علی نے حق کیوں نہیں دیا کہ کہیں کا وزیر بنا دیا جائے؟ یہ بہکے لوگ، اور جو ثابت قدم تھے وہ مولا کے ساتھ تھے۔ اور مولا کے بعد جب امام حسن کا دور آیا ہے تب بھی ثابت قدمی دکھلانی ہے، مولا حسین کا وقت آئے گا تب بھی ثابت قدمی دکھلانی ہے، مولا زین العابدین کا وقت آئے گا تب بھی ثابت قدمی دکھلانی ہے، مولا باقر کا دور آئے گا تب بھی ثابت قدمی دکھلانی ہے، یہاں تک کہ غیبت امام کا دور آ جائے تب بھی ثابت رہنا ہے۔ اور جتنا ثواب غیبت امام میں عقیدہ امامت پہ ثابت قدم رہنے کا ثواب ہے، اتنا ثواب کسی امت میں نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کی پروردگار نے قسم کھائی ہے، اور اس زمانے کے جو لوگ ہیں یہ لوگ تمام امتوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ہر امت نے اپنی نبی کا دور دیکھا ہے، وہ اپنے امام کے ساتھ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ وہ ہیں جو اپنے امام کے دور میں نہیں ہیں بلکہ غیبت کے دور میں ہیں، لیکن ایمان ویسے ہی مضبوط ہے، عقیدہ ویسے ہی مضبوط ہے، عمل ویسے ہی مضبوط ہے، محبت ویسے ہی مضبوط ہے، اور نیکیاں ویسے ہی کرتے آ رہے ہیں۔ تو یہ ثابت قدمی ہے۔ اس دور کے مومنین جو ثابت قدم ہیں ایسے کوئی نہیں۔ اللہ نے خصوصیات دی، اللہ نے شرف دیا، اللہ نے فضیلت دی، ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم مان رہے ہیں۔ اور جو دیکھے نہیں وہ مانے، اسے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور ایسے لوگ ہر دور میں رہے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے رہے، اور غیب پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ایمان پہ ثابت قدم بھی رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر لوگ نہ مانے تو ہم بھی اسی میں مل جائے کہ نہیں بھائی تم ہی لوگ صحیح ہو۔ نہیں، ثابت قدمی کا مطلب یہ ہے سب بہکیں تو بہکیں، ہم نہیں بہکیں گے۔ سب جاتے ہیں تو جائیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اور ایسا ہر دور میں ہوا ہے، ثابت قدم رہنے والوں نے بتلایا ہے۔ رسول اللہ کی پسندیدہ سواری گھوڑا ہے۔ رسول اللہ حالت سفر میں ایک یہودی سے سودا کرتے ہیں، اور جب وہ مدینے آیا کہ چلیں نبی سے بقایا رقم لے اور یہ گھوڑا رسول اللہ کے حوالے کریں،
تو جب وہ مدینے پہنچا تو خریدار زیادہ ہو گئے، تو اس نے سوچا کہ جو زیادہ رقم دے گا اسی کے ہاتھ بیچ دیں گے، اور رسول اللہ سے کیا ہوا سودا جو ہے وہ جھٹلا دیں گے۔ اور جب وہ آیا تو خریدار زیادہ ہو گئے، اور جب رسول اللہ کو پتہ چلا کہ وہ آیا ہے تو رسول بھی اپنے گھر سے نکلے، اور جب رسول وہاں گئے تو پتہ چلا سب بولی لگا رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک بولی لگ رہی ہے۔ رسول اللہ پہنچتے ہی فوراً کہا کوئی نہیں خرید سکتا، یہ معاملہ ہم سے ہو چکا ہے۔ اب جو ہے یہودی نے رسول اللہ کو جھٹلا دیا، کہا ہمارا آپ سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا ہے۔ یہاں پہ کیا ثابت قدمی؟ یہاں پہ ثابت قدمی یہ ہے کہ جو لوگ خریدار تھے وہ مدینے والے ہیں، مسلمان ہیں، صحابی، نمازی، روزے دار، حج، یہی لوگ ہیں، اور یہ سب اس لالچ میں ہیں کہ یہ گھوڑا ہم خرید لیں، اور نبی اللہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں خریدے گا، معاملہ ہم سے ہو چکا ہے۔ رسول کا یہ کہنا لوگوں کے ارمانوں پہ پانی پھیرنا ہے۔ جو ابھی تک بولی لگ رہی تھی سب بیکار، اب کوئی خرید نہیں پائے گا، سب کے ارمان جو ہے دل میں رہ جائیں گے، سب کی خواہش مر جائے گی۔ کیوں؟ نبی کہہ رہے ہیں کوئی نہیں خرید پائے گا، یہ ہمارا معاملہ ہو چکا ہے۔ اب یہودی نے جھٹلا دیا، کہا نہیں ہمارا آپ سے معاملہ ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ بھاری رقم مل رہی ہے، زیادہ منافع مل رہا ہے۔ اس نے مسلمانوں کے مجمع میں نبی کو جھٹلا دیا۔ کیا ہونا چاہیے؟ اگر آج ایک عالم جھٹلایا جائے آپ کے سامنے تو آپ کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جس کی مجلس سن رہے ہیں، جس کا احترام کر رہے ہیں، جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ یا پھر اکثر تو یہ ہوتے ہیں کہ منہ دبا کے نکل لیے، بھائی جانے دو، کون ساتھ دے کون مول لے۔ رسول جن کا کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے ایمان جو ہے سکھلایا ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا ہے، جنہوں نے نماز روزے کی تعلیم دی ہے، جنہوں نے حق و باطل سکھلایا ہے، جنہوں نے صحیح اور جھوٹ میں فرق بتلایا ہے، جنہوں نے غیب کی خبریں دی ہیں، جنہوں نے وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھوایا ہے، جنہوں نے اپنے کو صادق امین منوایا ہے، آج وہ مسلمانوں کے مجمع میں جھٹلایا جا رہا ہے۔ کیا مسلمانوں کا حق نہیں تھا کہ نبی اللہ کا ساتھ دیتے، ثابت قدمی دکھلاتے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں دکھلا، ہمیں ایسا رسول دکھلا، ہمیں صراط مستقیم دکھلا، ہمیں نیک راستہ دکھلا۔ رسول خود صراط مستقیم ہیں، ثابت قدم رہنا چاہیے تھا۔ یہ ایمان دکھلا کی منزل میں ہے، یہ ایمان پہ ثابت رہنا چاہیے تھا۔ یہ عمل دکھلا، یہ عمل پہ ثابت رہنا چاہیے تھا۔ رسول اللہ کو انہی کے مجمع میں جھٹلایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ نے اپنے پیارے پیارے لوگوں کو دیکھا اور کہا کہ بھائی کوئی گواہ بنے گا؟ تو ایک گھوڑے کے چکر میں لوگوں نے جو ہے ثابت قدمی نہیں دکھلائی، پھسل گئے، بہک گئے، اور یہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم گواہ نہیں بن سکتے، ہمارے سامنے کا معاملہ نہیں ہے۔ ایسا ایمان کس کام کا ہے جو ایمان سکھانے والے کے سامنے ایمان پیش کیا جائے؟ رسول کے سامنے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہ نہیں بن سکتے، ہمارے سامنے کا معاملہ نہیں ہے۔ کیا تم نے اللہ کے سامنے اللہ کو مانا ہے؟ کیا تم نے اللہ کے سامنے جنت کو مانا ہے؟ کیا تم نے اللہ کے سامنے جہنم کا اقرار کیا ہے؟ کیا تم نے اللہ کے سامنے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ کیا تم نے اللہ کے سامنے نماز پڑھی ہے؟ کیا تم نے اللہ کے سامنے روزہ رکھا ہے؟ ہر چیز تو غیبی ہے، ہر چیز تو نہیں دیکھی ہے۔ رسول نے پوچھا، کہا ہم نہیں گواہ بن سکتے، ہم تھے نہیں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں۔
देखी देखा का मामला यही होता है कि जिधर अक्सरियत जाती है लोग उधर ही बहक जाते हैं। इसीलिए रोजाना दुआ कराई जा रही है, हमें साबित कदम रख। ये बड़ी अहम दुआ है। साबित कदमी के लिए हौसला चाहिए, जज्बा चाहिए, ईमान चाहिए, अकीदा चाहिए, अमल चाहिए। सबने जब यही कहा तो रसूल अल्लाह ने सबको देखा और अपने एक सहाबी को, जिनको ज़ू शहादतैन कहा जाता है, 2 गवाहों के बराबर हैं, उनको देखा, कहा आप? कहा या रसूल अल्लाह हम तो तैयार हैं गवाही देने के लिए। ऐसा जानसारे रसूल जो साबित कदम है, सिरात मुस्तकीम पे साबित कदम है। कहा हम गवाह बनने के लिए तैयार हैं। रसूल अल्लाह ने पूछा तुम भी तो नहीं थे, तुम कैसे गवाह बन रहे हो? बस उसने जो है पढ़ना शुरू कर दिया, या रसूल अल्लाह हमने आपकी जबान पर जो है जो कुछ जारी हुआ है उसी पे ईमान रखते हैं। अल्लाह को देखा नहीं मान रहे हैं, जन्नत देखी नहीं मान रहे हैं, जहन्नम देखी नहीं मान रहे हैं, कयामत देखी नहीं मान रहे हैं, इतने अनबिया आए देखे नहीं मान रहे हैं। हमें तो आपकी जबान पे भरोसा है। जैसे खुदा आपके कहने पे मान रहे हैं, जन्नत आपके कहने पे मान रहे हैं, कयामत आपके कहने पे मान रहे हैं, ऐसे ही गवाह आपके कहने पे बन रहे हैं। आपने कह दिया कि मेरा मामला हुआ है तो हमें यकीन करना है। जब नबी ने ऐसे साबित कदम को देखा तो भरे मजमे में फरमाया आज से हुज़ैफा 2 मर्द गवाह के मुकाबिल में हैं। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद आले। क्यों? जो साबित कदम रहा, जो वफादार रहा, जो रसूल का साथ देने के लिए आमादा रहा, जिसने ये नहीं देखा अक्सरियत क्या कह रही है, जिसने ये देखा कि इस वक्त ईमान का तकाजा ये है कि रसूल का साथ दिया जाए। आज ईमान का तकाजा क्या है कि अहले बैत की राह पे साबित कदम रहा जाए। अहले बैत की राह पे साबित कदमी यानी अज़ादारी, अहले बैत की राह पे साबित कदमी यानी गम हुसैन, अहले बैत की राह पे साबित कदमी यानी शब्बेदारी का एहतमाम, अहले बैत की राह पे साबित कदमी यानी मजलिसों का एहतमाम, अहले बैत की राह पे साबित कदमी यानी गम हुसैन का एहतमाम, अहले बैत की राह पे साबित कदमी यानी अज़ादारों का एहतराम, अज़ादारों का एहतराम, ज़व्वारों का एहतराम। ज़ायरीन तो बहुत हैं, सब जाते हैं, जितने जा रहे हैं सब काबिल मुबारकबाद, लेकिन इन्हीं ज़ायरीन में उनकी अज़मत ज़्यादा है जो अपनी जिम्मेदारियों को अदा करके जा रहे हैं। सबके मकाम हैं, किसी की शान में गुस्ताखी नहीं है, लेकिन सबके मर्तबे एक जैसे नहीं हैं। जब नबी एक जैसे नहीं है, तिलका रसूल फज़लना बादुम बाद, तो ज़ायरीन भी सब एक जैसे नहीं हैं। और दुआ भी करनी है कि बाद ज़ायरीन परेशानी की मंजिल में है टूर की वजह से, अल्लाह सबकी मुश्किलात को आसान फरमाए। तो जो ज़ियारत के लिए गए सब काबिले मुबारकबाद हैं, लेकिन जैसा उनका जज्बा होगा, जैसा उनका ईमान होगा, जैसा उनका अकीदा होगा, जैसा उनका अमल होगा, जितना अहले बैत की राह पे साबित कदम होंगे, जितना अहले बैत के मिशन पर होंगे, उतने उनके दर्जात बुलंद होंगे। इमाम की निगाह में हर एक का एहतराम अलग है। जो जितना बड़ा खिदमत गुजार है, जो जितना दिलो जान से मोहब्बत कर रहा है, जो जितना उनके मकसद पे चल रहा है, जो जितना उनकी सीरत को अपना रहा है, जो जितना उनके अम्र को जिंदा कर रहा है, जो जितना उनकी तालीमात पे अमल कर रहा है, वो उतना ही उनकी निगाहों में
زیادہ قریب ہے، اس کا مرتبہ زیادہ ہے، اس کی عظمت زیادہ ہے۔ بس ایک واقعہ اور رحمت تمام، کہ تمام زائرین جانے والے اپنے اپنے اعتبار سے جاتے ہیں، لیکن ہر ایک پر یہ ضروری ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم زیارت پہ جائیں اور گھر والے پریشان رہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم زیارت پہ جائیں اور ہمارے جو کاروباری ہیں وہ پریشان رہیں۔ ہر ایک کا حق ادا کرنا، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کا حق مار کے آپ نہ جائیں۔ ماں باپ کا خیال رکھیں، اولاد کا خیال رکھیں۔ ایک عالم دین نے خواب دیکھا کہ ہم حرم امام میں کھڑے ہیں اور زیارت پڑھ رہے ہیں، اور زیارت پڑھ رہے تھے کہ ایسی حالت میں ایک نوجوان حرم امام میں داخل ہوا اور اس نے امام کو سلام کیا، اور امام کا جواب سلام بھی سب نے سنا، عالم دین نے بھی سنا۔ تو عالم دین حیران ہو گئے کہ ایسا معرفت والا یہ نوجوان کہ جس کے سلام کا جواب امام دے رہے ہیں، ہماری کانوں میں آواز آ رہی۔ ہم لوگ زیارت پڑھتے ہیں، جواب کی امید نہیں رکھتے، کوشش نہیں کرتے، لیکن یہ ایسا معرفت والا جوان ہے کہ جو سلام کر رہا ہے تو جواب سلام جو آ رہا ہے سب سن رہے ہیں۔ عالم بے چین ہوئے، ایک شب جمعہ جب حرم امام میں تھے، زیارت کر رہے تھے، دیکھا وہی نوجوان زیارت کر رہا ہے مسکراتے ہوئے۔ وہ عالم اس کے قریب گئے، کہا بھائی کچھ سوال ہے آپ سے؟ کہا کیجئے۔ کہا آپ جب آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا جب میں حرم میں داخل ہوتا ہوں تو میرا امام مجھے مسکراتے ہوئے استقبال کرتا ہے، تو میں امام کو دیکھ کر میں بھی مسکراتا ہوں۔ اب عالم اور حیران ہو گئے کہ یہ جب آتا ہے تو امام خود اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں، اور امام اسے مسکراتے ہوئے ملتے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے امام ہمیں دیکھ کے مسکراتے ہیں، ہم امام کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ عالم حیران ہو گیا۔ عالم نے کہا بھائی تمہیں پتہ ہے تمہاری شان و منزلت، رتبہ، درجہ، فضیلت کتنی ہے؟ تم جو سلام کرتے امام جواب بھی دیتے ہیں۔ کہا ہاں ہمیں معلوم ہے، میرا امام مجھے جواب سلام بھی دیتا ہے۔ عالم اور زیادہ حیران ہو گئے، اتنی معرفت والا یہ نوجوان کسے پتہ ہے کہ امام اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور یہ سنتا ہے۔ کا بتلا دو کون سا ایسا عمل ہے، کون سا ایسا عمل ہے جس نے تمہیں اس درجے پہ پہنچا دیا ہے کہ امام تمہارا استقبال کر رہے ہیں، مسکراتے ہوئے استقبال کرتے ہیں، امام تمہارے سلاموں کا جواب دیتے ہیں۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اے عالم، میں ہر شب جمعہ امام کی زیارت کو آتا ہوں، اور جب بھی آتا ہوں تو اپنے ساتھ اپنے والدین میں سے کسی نہ کسی کو لے کر آتا ہوں۔ میں زیادہ دولت مند نہیں ہوں، زیادہ پیسے والا نہیں ہوں، کاروباری نہیں ہوں، میرے پاس سواری کے انتظامات زیادہ نہیں ہیں، میں دور دراز سے آتا ہوں، لیکن جب بھی آتا ہوں تو والدین میں سے کسی نہ کسی کو لے کر آتا ہوں، کبھی والدہ کو لاتا ہوں، کبھی والد کو لاتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ جب تک میں اپنے ساتھ ایک ایک کو لاتا تھا، کبھی ماں کو، کبھی باپ کو، کبھی ماں کو، کبھی باپ کو، ایسے ہی آتا تھا جیسے آپ لوگ زیارت کرتے ہیں۔ آپ لوگ آتے ہیں، حرم میں داخل ہوتے ہیں، اذن دخول لیتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، دعا مناجات کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ایسے میں بھی چلا جاتا تھا۔ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم سفر کی تیاری کر رہے تھے کہ زیارت امام کے لیے جائیں، امام کی بارگاہ میں جائیں، شب جمعہ زیارت کے لیے تیاری کر رہے تھے، میرے ساتھ میرے بابا کو جانا تھا۔ سفر کی تیاری مکمل ہو رہی تھی، موسم خراب تھا، بارش کا زمانہ۔ ایسے میں میری ماں نے فرمائش رکھی ہے، میرے لال میری تمنا یہ ہے کہ مجھے آج لے چلو۔ نوجوان کہتا ہے جیسے میری ماں نے یہ فرمائش رکھی، میں بے چین ہو گیا، تڑپ گیا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا مادر گرامی تیار ہو جائیے، ہم لے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اے کاش ایسے جوان آمادہ رہیں کہ جو اپنے والدین کی فرمائشوں کا احترام کریں،
ان کے ساتھ احسان سے پیش آئیں۔ نوجوان نے جیسے ہی اپنی ماں کی فرمائش سنی، کہا مادری گرامی تیار ہو جائیے۔ اس نے جھڑکا نہیں، انکار نہیں کیا، کہا نہیں کہ آپ کا نمبر نہیں ہے، کہاں مصیبت میں ڈال لیں، یہ سب نہیں۔ بچے وہی اچھے ہوتے ہیں جو اللہ رسول کی راہ پہ چلتے ہیں۔ اللہ رسول کا یہ فرمان ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرنا، جھڑکنا تو دور کی بات ہے، ناگواری تو دور کی بات ہے، اوف بھی نہ کہنا۔ یہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے ماں سے کہا مادرے گرامی تیار ہو جائیے۔ یہ واقعہ یہ بھی جذبہ دیتا ہے کہ وہی لوگ اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں جو امام کی زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، جو امام کی محبت کا دم بھرتے ہیں، جو امام کی راہ پہ چلتے ہیں، وہی اپنے والدین کا خیال رکھیں گے۔ ایسی زیارت کامیاب زیارت ہے۔ ہر شب جمعہ جانے والا اپنی ماں کی فرمائش کا مادر گرامی تیار ہو جائیے، اور اس کے بعد اس نے سفر کی آمادگی کی، باپ کو سواری پہ بٹھایا، اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھایا یا ان کو اس پہ بٹھایا، بہرحال ایک کو سواری پہ بٹھایا، ایک کو کندھے پہ بٹھایا، اور زیارت امام کے لیے نکلا۔ جیسے ہی حرم امام کے دروازے پہ پہنچا، کہتا ہے آغا میں جیسے ہی اپنی ماں کو لے کر آیا، ان کے ارمان کو میں نے مانا، ان کی فرمائش کو میں نے مانا، ان کے جذبات کا احترام کیا۔ میں جب لے کر آیا تو میں نے دیکھا میرا امام میرے استقبال کے لیے دروازے پہ کھڑا ہے۔ اس وقت سے وہ ہنستے ہوئے ہمیں سلام کرتے ہیں، ہنستے ہوئے ہم انہیں جواب دیتے ہیں۔ یہ رتبہ کیوں بلند ہوا؟ کہا ماں کی فرمائش کا احترام کیا ہے، والدین کے ساتھ احسان کیا ہے۔ بس عزیزان گرامی، عزاداری کیجئے، زیارت کیجئے، مجلس کیجئے، ماتم کیجئے، گریہ کیجئے، نوحہ پڑھیے، مرثیہ پڑھیے، سب کچھ پڑھیے، لیکن ثابت قدم رہیے اہل بیت کی تعلیمات پہ۔ اہل بیت کی تعلیمات یہی ہے کہ والدین کا خیال رکھو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، مومنوں کا خیال رکھو، عزاداروں کا خیال رکھو۔ یہی اگر جذبہ آ جائے تو ہم امام کی نگاہ میں بلند ہو سکتے ہیں۔ امام ہمارے استقبال کے لیے آئیں گے، اور امام تو استقبال کے لیے تو آتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں حر نے جو ہے جب فوج یزید چھوڑا ہے اور لشکر حسین جوائن کرنے کے لیے صبح عاشور امام کی بارگاہ میں آیا ہے، تو امام نے علی اکبر کو بھیجا، جاؤ علی اکبر استقبال کرو، جاؤ قاسم استقبال کرو، جاؤ اور محمد جاؤ، بھیا عباس استقبال کرو۔ اور پھر وہ منزل آئی کہ امام خود کھڑے ہو گئے۔ امام اپنی بارگاہ میں آنے والوں کا احترام کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جذبہ دکھلاؤ کہ تم امام کی راہ پہ آ رہے ہو، تم امام کے مشن پہ آ رہے ہو، تم امام کا ساتھ دینے کے لیے آ رہے ہو، تم امام کی نصرت کے لیے آ رہے ہو۔ آمادگی دکھلاؤ، یہ عزاداری کے لیے آ رہے ہو، یہ ماتم کے لیے آ رہے ہو، یہ مجلس کے لیے آ رہے ہو۔ یقیناً امام استقبال کر رہے ہوں گے۔ روایتوں میں تو یہی ملتا ہے نا کہ جب مجلس برپا ہوتی ہے تو امام کہاں ملتے ہیں؟ کہ دروازے پہ ملتے ہیں۔ یہ دروازے پہ کیوں ملتے ہیں؟ تاکہ ہر آنے والے عزادار کا احترام کیا جا سکے۔ ہماری نگاہیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں، لیکن ہمارا امام ہمارا استقبال کر رہا ہے۔ اے کاش ہمیں یہ احساس ہو جائے، اے کاش یہ ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے کہ ہر عزادار قدر و قیمت رکھتا ہے، ہر جانثار حسین، ہر محب اہل بیت، ہر ماتمدار، ہر زوار خدا کی نگاہ میں عظمت رکھتا ہے۔ اے حسین کے چاہنے والوں، حسین کا ماتم کرنے والوں، مولا حسین کے نام پہ آنسو بہانے والوں، حسین کتنا رلائے گئے، حسین کتنا ستائے گئے، حسین کتنا تڑپائے گئے۔
حسین کو کتنی اذیتیں دی گئی ہیں، پیاسے تو سب ہیں، اکبر نے اپنی پیاس کا اظہار کر دیا، قاسم نے اپنی پیاس کا اظہار کر دیا، اہل حرم کے بچوں نے اپنی پیاس کا اظہار کر دیا، سکینہ نے اپنی پیاس کا اظہار کر دیا، جناب علی اصغر کی نے اپنی پیاس کا اظہار کیا، ہر ایک نے اپنی پیاس کا اظہار کیا ہے۔ اور حسین نے اپنی پیاس کا اظہار کیسے کیا؟ جب سب شہید ہو چکے اور حسین رخصت آخر کے لیے آئے اور زینب کے ساتھ جب اپنے بیٹے سید سجاد سے رخصت ہونے کے لیے آئے تو امام غشی کے عالم میں تھے۔ پھوپھی نے بیدار کیا، بیٹا سجاد اٹھو، بابا رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ اور جب باپ بیٹے سے جدا ہو رہے تھے، وصیتیں فرما چکے، تو ایک مرتبہ پیاسا حسین، مظلوم حسین اپنے بیٹے سے کہتا ہے، اے میرے لال، میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ حسین کتنے پیاسے تھے کہ حسین نے اکبر کی پیاس یاد کرنے کے لیے نہیں کہا، حسین نے سکینہ کی پیاس یاد کرنے کے لیے نہیں کہا، حسین فوج یزید کے سامنے علی اصغر کے لیے تو پانی مانگ رہے تھے، لیکن علی اکبر کتنے پیاسے تھے یہ نہیں کہا میرے لال اصغر کو یاد کر لینا۔ حسین فرماتے ہیں، اے بیٹا سجاد، جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا، میرے چاہنے والے آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا، کہنا اے میرے شیعو، جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ حسین کتنے پیاسے، حسین کتنے تشنا۔ عزادارو، جب زمین کربلا پہ مظلوم امام گرے ہیں اور شبن کا کند خنجر چلا ہے اور جو ہے ذوالجلال نے اپنی پیشانی خون حسین میں رنگین کی، اور جب خیام حسینی میں ذوالجلال آیا تو سکینہ نے اپنے بابا کے ذوالجلال کو دیکھا، یہی سوال کیا، میرا بابا کیا اسے پانی پلایا گیا یا نہیں پلایا گیا، یا اسے پیاسا ہی شہید کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، بہترین سے بہترین عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما، مل جل کر خدمت دین کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری صفوں میں اتحاد کو برقرار فرما، جہاں جہاں شیعان کردار محبان اہل بیت پروردگار سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، سب کی خدمتوں کو قبول فرما، سب کو دین و دنیا میں کامیابی فتح یابی عزت آبرو نصیب فرما، اہل بیت کی راہ پہ ثابت قدمی عنایت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔